السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین کے فضل، محبوب علیہ السلام کی نظر عنایت، والدین اور اساتذہ کی دعاؤں سے ہم آج شرح میت کی ترکیب اور ترجمہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں دو کتابیں ہیں، ایک ہے شرح اور ایک ہے میعۃ عامل، شرح میعۃ عامل۔ شرح کے مصنف علامہ عبدالرحمن جامی ہے اور میعۃ عامل کے مصنف علامہ عبدالقاہر بن عبدالرحمن جرجانی ہیں۔ پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں، پھر ترکیب شروع کرتے ہیں۔ جی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ ترکیب شروع کرتے ہیں۔ جی ہم ترکیب اس طرح کریں گے کہ پہلے جس کی ہم ترکیب کریں گے وہ قاعدہ بیان کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی ترکیب کریں گے۔ ترکیب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھیے با حرف جر ہے، جب حرف جر آئے گا تو اس کے بعد مجرور بھی آئے گا۔ آگے دیکھیے اسم، یہ نکرہ ہے، اس پر الف لام نہیں ہے اور اس کے بعد الف لام والا اسم آ گیا۔ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو ان کی ترکیب آپس میں مضاف مضاف الیہ والی ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے جی، اس میں جلالت شریف، ایک الف لام والا اسم الرحمن، دوسرا الف لام والا اسم، اور الرحیم تیسرا الف لام والا اسم۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب 2، 3، 4 یا اس سے زائد اسم الف لام والے آ جائیں تو پہلے کو موصوف اور باقی سب اس کی صفتیں بن جائیں گی۔ جار مجرور کا متعلق اگر لفظوں میں موجود ہو تو اسے ظرف لغو کہیں گے، اور اگر لفظوں میں موجود نہ ہو تو اسے ظرف مستقر کہیں گے۔ با حرف جر، اسم پہلے عرض کیا ہے کہ یہ نکرہ ہے، اس کے بعد معرفہ ہے تو اس کو مضاف بنائیں گے۔ اسم مضاف، اس میں جلالت شریف اس کا مضاف الیہ بنے گا لیکن یہ پہلے بنے گا موصوف۔ اس میں جلالت شریف موصوف۔ الرحمن، رحمان صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل راجع بسوئے موصوف، اس کا فاعل۔ صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ ہوگی صفت اول۔ رحیم صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل راجع بسوئے موصوف، اس کا فاعل۔ صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ثانی ہو گئی ہے موصوف کی۔ موصوف اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر مضاف الیہ ہو گیا اسم مضاف کے، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو گیا با حرف جر کے۔ مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق ہو گیا۔ ہم ظرف مستقر اس لیے کر رہے ہیں کہ لفظوں میں اس کا متعلق موجود نہیں ہے۔ ظرف مستقر متعلق ہو گیا ہے اشرع فعل کے۔ آپ اشرع بھی نکال سکتے ہیں، اقرع بھی نکال سکتے ہیں، ابتدیو بھی نکال سکتے ہیں، آکلو بھی نکال سکتے ہیں، جو چاہیں نکال لیں۔ اکثر اشرع نکلتا ہے تو ہم نے اشرع نکال لیا ہے۔ اشرع مضارع کے 3 صیغے ایسے ہیں، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ جب بھی یہ آئیں گے تو ان کے اندر فاعل موجود ہوگا۔ یہ اشرع واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کے اندر فاعل آنا ضمیر موجود ہے۔ اشرع فعل آنا ضمیر مرفوع متصل، اس کا فاعل۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ و لفظاً اور جملہ انشائیہ و معنن۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملۃ۔ پہلے قاعدہ سماعت فرما لیجئے، کلام کے شروع میں معرفہ ہو، اس کے بعد جار مجرور ہو اور اس کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو، معرفہ کو بنائیں گے مبتدا اور جار مجرور ظرف مستقر ہو کر بنے گا اس کی خبر۔ اگلا قاعدہ بھی ساتھ ہی سماعت فرما لیجئے، کلام میں 2 جار مجرور آ جائیں، دونوں کا متعلق ایک ہو تو جو پہلا ہوگا اس کو ظرف مستقر کریں گے، کیونکہ جو پہلے کے لیے پوشیدہ تھا دوسرے کے لیے وہ ظاہر ہو گیا ہے، تو پہلے کو ظرف مستقر کریں گے، دوسرے کو اس کے ظرف لغو کریں گے۔ الحمد مبتدا، الحمد کی دال پر ضمہ اسی لیے آیا ہے کہ یہ ہے مبتدا اور مبتدا ہوتا ہے مرفوع۔ الحمد مبتدا، لام حرف جر، اس میں جلالت شریف مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق ہو گیا ثابت صیغہ صفت کے۔
अला हर्फ जर, नामाई है जी नकिरा, उसके बाद आ गई ज़मीर, इनकी तरकीब आपस में मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह वाली होगी। नकिरा के बाद ज़मीर आ जाए तो उनकी तरकीब आपस में मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह वाली होती है। नामाई मुज़ाफ, ही मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ अपने मुज़ाफ इलैह से मिलकर बन गया जी मौसूफ़। क्यों बन गया मौसूफ़? एक इसम मुज़ाफ व ज़मीर की तरफ, उसके बाद अलिफ लाम वाला इसम आ जाए तो पहला बन जाएगा मौसूफ़ और अलिफ लाम वाला इसम बन जाएगा सिफत। नामाई मुज़ाफ, ही मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ अपने मुज़ाफ इलैह से मिलकर बन गया मौसूफ़। शामिला सीगा सिफत है, इसमें ही या ज़मीर मरफू मुत्तसिल राज बसुए मौसूफ़, इसका फ़ाइल। सीगा सिफत अपने फ़ाइल से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर ये सिफत होगी मौसूफ़ की। मौसूफ़ अपनी सिफत से मिलकर ये बन गया मातूफ़ अलैह। इसम का अतफ़ होता है इसम पर, फ़ेल का फ़ेल पर, हर्फ का हर्फ पर, जुमले का जुमले पर। ये भी मुरक्कब तौसीफ़ी है और अगला भी मुरक्कब तौसीफ़ी है। दरमियान में वाव आतिफ़ा आ गई है, पहले को मातूफ़ अलैह और दूसरे को मातूफ़ बना लेंगे। मौसूफ़ अपनी सिफत से मिलकर बन गया मातूफ़ अलैह। वाव हर्फ अतफ़, आलाई नकरा है, उसके बाद मारिफ़ा, इनकी तरकीब आपस में मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह वाली होगी। आलाई मुज़ाफ, ही मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ अपने मुज़ाफ इलैह से मिलकर बन गया मौसूफ़। अल कामिल, कामिला सीगा सिफत, इसमें हिया ज़मीर मरफू मुत्तसिल राज बसुए मौसूफ़, इसका फ़ाइल। सीगा सिफत अपने फ़ाइल से मिलकर शिवा जुमला इसमिया होकर ये सिफत होगी मौसूफ़ की। मौसूफ़ अपनी सिफत से मिलकर ये बन गया मातूफ़। एक इतराज़ भी समात फरमा लीजिए कि नामाई ही, नामाई भी जमा है और उसकी सिफत हम वाहिद मुअन्नस बना रहे हैं। आलाई भी जमा है और उसकी सिफत भी हम वाहिद मुअन्नस बना रहे हैं। तो सवाल पैदा होगा कि मौसूफ़ सिफत में तो मुताबिकत ज़रूरी होती है और यहाँ मुताबिकत नहीं पाई जा रही। इसका जवाब ये है कि ये इसमें जमा है और इसमें जो जमा होता है वो जमा मुकस्सर के हुक्म में होता है और जो जमा मुकस्सर है वो जमात उनकी तावील में है, उसकी सिफत और उसकी ख़बर वाहिद मुअन्नस लाई जा सकती है। इसलिए शामिला और कामिला का नामाई और आलाई की सिफत लाना दुरुस्त है। मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर मजरूर हो गया अला हर्फ जर के, मजरूर बवास्ता हर्फ जार ज़र्फ़ लग़्व हो गया है साबितुन सीगा सिफत के। साबितुन सीगा सिफत, इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल राज बसुए मुब्तदा, इसका फ़ाइल। सीगा सिफत अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ैन से मिलकर शिबा जुमला इसमिया होकर यह ख़बर हो गया मुब्तदा की। मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की आम नेमतों के इनाम पर और उसकी ख़ास नेमतों के इनाम पर। वाओ इस्तिनाफिया, वाओ इस्तिनाफिया का मतलब है कि हम आगे नया कलाम शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी, ये कायदा अभी गुजरा है कि कलाम के शुरू में मारिफा, उसके बाद जार मजरूर, मारिफा को बनाएंगे मुब्तदा और जार मजरूर ज़र्फ़ मुस्तक़र होकर बनेगा ख़बर। बिल्कुल उसी तरह ये कायदा इस जगह पर चलेगा। अस्सलातु है मारिफा, उसके बाद आ गया जार मजरूर, मारिफा को बनाएंगे मुब्तदा और जार मजरूर ज़र्फ़ मुस्तक़र होकर बनेगा इसकी ख़बर। अस्सलातु मुब्तदा, अला हर्फ जर। सय्यदी ये है जी नकिरा, अम्बिया ये है मारिफा। नकिरा के बाद मारिफा आ जाए, उनकी तरकीब आपस में होती है मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह वाली। सय्यदी मुज़ाफ, अम्बियाई मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ अपने मुज़ाफ इलैह से मिलकर बन गया मुबदल मिन्हु। सवाल ये है क्यों बना लिया इसको मुबदल मिन्हु? तो कायदा समात फरमा लीजिए, नाम से पहले लक़ब हो तो वो लक़ब बनेगा मुबदल मिन्हु और बाद में जो नाम आएगा वो बनेगा बदल। सैयदुल अंबिया मेरे महबूब का लक़ब है तो ये बन जाएगा मुबदल मिन्हु और इसमें महबूब बनेगा इसका बदल। मोहम्मद ये भी मारिफा है, अल मुस्तफ़ा ये भी मारिफा है, तो दो मारिफा आ गया तो इनकी तरकीब आपस में मौसूफ़ सिफत वाली होगी। एक और कायदा समात फरमा लीजिए, यहाँ पर मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, यहाँ पर नून को ज़ाहिर क्यों किया गया है? अगर इज्तिमाए साकिनैन में पहला साकिन नून तनवीन हो तो उसको ज़ाहिर कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ज़ाहिर कर दिया गया है। मुहम्मद मौसूफ़, मुस्तफ़ा सीगा सिफत, इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल राज बसुए मौसूफ़, इसका नायब फ़ाइल। सीगा सिफत अपने नायब फ़ाइल से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर ये सिफत होगी मौसूफ़ की। मौसूफ़ अपनी सिफत से मिलकर ये हो गया बदल। मुबदल मिन्हु अपने बदल से मिलकर ये हो गया मजरूर। मजरूर बवास्ता हर्फ जर ये बन गया मातूफ़ अलैह। वाव हर्फ अतफ़, अला हर्फ जर। आली
یہ ہے جی نکرہ، اس کے بعد ضمیر آ گئی ہے، ان کی ترکیب آپس میں مضاف مضاف الیہ والی ہو جائے گی، عالی مضاف ہی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن گیا ہے موصوف۔ کیوں بنا ہے موصوف؟ ایک اسم مضاف و ضمیر کی طرف، اس کے بعد الف لام والا اسم آ جائے تو ان کی ترکیب آپس میں موصوف صفت والی ہوتی ہے۔ عالی مضاف ہی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف۔ مشتبہ صیغہ صفت ہوا ضمیر مرفوع متصل راجع بسوء موصوف، اس کا نائب فاعل۔ صیغہ صفت اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوگی موصوف کی۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہو گیا اعلی حرف جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر بن گیا معطوف۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، جس طرح مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر ہوتا ہے، وہ معطوف علیہ اور معطوف جو جار مجرور سے بنا ہوا ہو وہ بھی ظرف مستقر ہوتا ہے۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہو گیا ہے نازلۃ صیغہ صفت کے۔ نازلۃ صیغہ صفت ہی ضمیر مرفوع متصل راجع بسوء مبتدا، اس کا فاعل۔ صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوگی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ، رحمت کاملہ نازل ہو نبیوں کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی چنی ہوئی آل پر۔ علم فعل یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تین صیغے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر فاعل ہمیشہ ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ علم فعل اس میں انت ضمیر مستتر، اس کا فاعل۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے متعدی بہ دو مفعول ہوتا ہے، اگر یہ عرفتو کے معنی میں ہو تو پھر یہ متعدی بہ یک مفعول ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ عرفتو کے معنی میں ہے، یہ متعدی بہ یک مفعول ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے ان العواملہ۔ ہم نے انا پڑھا ہے تو سوال تو پیدا ہوگا کہ ہم نے انا کیوں پڑھا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر فاعل بنے، نائب فاعل بنے، مفعول بہ بنے، مبتدا بنے، خبر بنے، مضاف الیہ بنے یا مجرور بنے تو وہاں پڑھیں گے انا، اور اگر مکمل جملہ ہو تو وہاں پڑھیں گے انا۔ تو اس نے علم کا مفعول بہ بننا ہے، اس لیے ہم یہاں پر پڑھیں گے انا۔ انا حرف مشبہ بالفعل، حرف مشبہ بالفعل کا ایک اسم ہوتا ہے جی، ایک اس کی خبر ہوتی ہے۔ اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منصوب، اسی لیے ہم پڑھ رہے ہیں العواملہ۔ العواملہ کے لام پر زبر اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ آگے بھی قاعدہ سماعت فرما لیجئے، درمیانے کلام میں معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے، درمیانے کلام میں معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو معرفہ کو بنائیں گے ذوالحال اور جار مجرور کو ظرف مستقر کر کے بنائیں گے حال۔ اور پہلے یہ بات عرض یہاں پر کر دی گئی ہے کہ اگر ایک کلام میں دو جار مجرور ہوں تو پہلے کو ظرف مستقر کریں گے اور دوسرے کو ظرف لغو کریں گے۔ العوامل ذوالحال فی حرف جار انا حاوی مجرور، مجرور بواسطہ حرف جار ظرف مستقر متعلق ہو گیا ہے مذکورتن صیغہ صفت کے۔ مذکورتن اس لیے پڑھا ہے کہ جو حال ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ الا حرف جر، ما اسم موصول، ما اسم موصول آیا ہے تو آگے اس کا صلہ ہوتا ہے، اور یہ بھی سماعت فرما لیجئے جو صلہ ہوتا ہے وہ اکثر جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جب بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ آئے گا تو سب سے پہلے آپ کلام میں نظر کریں گے، اگر اس کا فاعل موجود ہو تو آپ اس کو فاعل بنائیں گے، ورنہ آپ اس میں سے ہوا ضمیر نکال لیں گے۔ اللہ پاک یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کلام میں اس کا فاعل بھی موجود ہے، اس کے ساتھ جو ضمیر ہے وہ ہے منصوب متصل کی۔ یہ قاعدہ بھی سماعت فرما لیجئے، فعل کا جز ہو، فعل کے اندر ہو یا شبہ فعل کے اندر ہو تو وہ ضمیر ہوتی ہے مرفوع متصل، اور فعل کے ساتھ ہو یا حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ہو تو اس کو کہتے ہیں منصوب متصل۔ اب یہ فعل کا جز نہیں ہے، دارا با میں الف فعل کا جز ہے، دارا بو میں واو فعل کا جز ہے، لیکن اللہ فہو کے ساتھ یہ جو ہو ہے یہ اس کا جز نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ہے، یہ منصوب متصل کی ضمیر ہے، یہ بنے گی اس کا مفعول بہ۔ اللہ فعل ہو بنے گی اس کا مفعول بہ۔ یہ بھی الف لام والا ہے، یہ بھی الف لام والا ہے، دو ہو گیا جی۔ اور افضل علماء الانام، یہ نکرہ الف لام والے اسم کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو یہ بھی ہے معرفہ، یہ بھی معرفہ، یہ بھی معرفہ اور یہ بھی معرفہ، تو پہلے کو بنا لیں گے موصوف اور باقی دونوں اس کی بن جائیں گی صفتیں۔ الشیخ موصوف،
الامام اس کی صفت اول، افضل نکرہ ہے، اس کے بعد ایک اور نکرہ ہے، آگے پھر معرفہ ہے، تو اس کو بنائیں گے مضاف، یہ مضاف الیہ مضاف بنے گا اور یہ مضاف الیہ بن جائے گا۔ افضل مضاف، علماء مضاف الیہ ہو کر پھر مضاف، اور الانام مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہو گیا۔ افضل مضاف کے افضل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوگی اس کی صفت ثانی، موصوف اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر یہ بن جائے گا مبدل منہ۔ سوال ہوگا کیوں بنایا اس کو مبدل منہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہے لقب، اس کے بعد آ رہا ہے نام، تو لقب بن جائے گا مبدل منہ اور نام بنے گا اس کا بدل۔ عبد مضاف، قاہر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن گیا موصوف۔ سوال پیدا ہوگا کیوں بنا ہے اس کو موصوف؟ تو اس کا جواب یہ آ رہا ہے کہ آگے آ رہا ہے ابن۔ ابن کا قاعدہ یہ ہے کہ ابن کے بعد پیچھے، ابن سے پہلے اگر بیٹے کا ذکر ہے، ابن کے بعد باپ کا ذکر ہے یا ماں کا ذکر ہے یا دادا کا ذکر ہے یا دادی کا ذکر ہے، تو پھر ابن آگے مضاف ہوگا اور پیچھے والے کے لیے صفت ہوگا، اور اگر آگے باپ، ماں، دادا یا دادی کا ذکر نہ ہو تو پھر یہ آگے تو مضاف ہوگا لیکن پیچھے والے کے لیے خبر بنے گا۔ چونکہ ابن کے بعد باپ کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے یہ بن جائے گا ابن، پیچھے والے کے لیے صفت بنے گا اور آگے مضاف ہوگا، تو اس لیے ہم نے عبد القاہر کو موصوف بنایا ہے۔ اچھا جی، ابن کا یہ قاعدہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ ابن سے پہلے جو الف ہے وہ لگا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے، اور یہاں پر دیکھ لیجئے کہ ابن جو ہے اس کا الف یہاں پر گرا ہوا لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابن سے پہلے بیٹے کا ذکر ہے، ابن کے بعد اگر باپ کا ذکر ہے تو الف لکھنے میں بھی گر جائے گا، اور اگر اس کے بعد ماں کا ذکر آ رہا ہے تو پھر الف لکھنے میں برقرار رہے گا۔ ابن مضاف، عبد مضاف الیہ ہو کر پھر مضاف، اور رحمان مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہو گیا ابن مضاف کے، ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت اول ہوگی ہے عبد القاہر موصوف کی۔ آگے آ رہا ہے الجرجانی، جہاں بھی صیغہ اس میں منصوب آئے گا آپ اس میں سے ضمیر نکال کر اس کو شبہ جملہ اسمیہ کر کے اس کو صفت ہی بنائیں گے۔ جو ہوتا ہے صیغہ اس میں منصوب وہ ہمیشہ صفت ہی بنتا ہے۔ جرجانی صیغہ اس میں منصوب، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل راجع بسوئے موصوف، اس کا نائب فاعل، صیغہ اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ ہو گیا صفت ثانی۔ عبد القاہر موصوف اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر یہ بن گیا بدل، اس کو ہم نے بنایا تھا مبدل منہ۔ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر فاعل ہو گیا اللہ ففیل کے، اللہ ففیل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر یہ ہو گیا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر بن گیا مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لگ متعلق ہو گیا ہے مذکورۃ صیغہ صفت کے، جو فی النحوی کے لیے کلام میں موجود نہیں تھا، پیچھے ظاہر نہیں تھا، وہ علی ما الفہ کے لیے مذکورۃ اب ظاہر ہے، تو اب اس کو ظرف مستقر نہیں بلکہ ظرف لغو کریں گے۔ مذکورۃ صیغہ صفت، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل راجع بسوئے ذوالحال اس کا نائب فاعل، صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور متعلقین سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ ہو گیا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ اسم ہو گیا انا کا۔ میات و عاملن، قاعدہ سماعت فرما لیجئے، 3 سے لے کر 10 تک 100 اور 1000 اپنے معدود کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کی جو تمجیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جمع مجرور، اور 100 اور 1000 کی جو تمجیز ہے یہ ہوتی ہے مفرد مجرور۔ میاتو یہ 100 ہے تو یہ اس کو بنائیں گے ممیز مضاف، میاتو ممیز مضاف، عاملین تمجیز مضاف الیہ، ممیز مضاف اپنی تمجیز مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوگی ہے انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر بطویل مفرد ہو کر یہ مفعول بھی ہو گیا ہے اعلم فعل کے، اعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو جان کہ بے شک علم نحو میں مذکور عوامل اس طرز پر ہیں جنہیں شیخ امام زمانے کے علماء میں سے سب سے افضل علامہ عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی نے جمع کیا ہے۔ وہ 100 ہیں۔ سکا یہ واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے، جب بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے گا آپ کلام میں نظر کریں گے، ہم نے کلام میں نظر کی تو اس میں جلالت شریف اس کا فاعل موجود ہے، سکا فعل اس میں جلالت شریف اس کا فاعل، سرا نکرہ اس کے بعد
ضمیر ان کی ترکیب آپس میں مضاف مضاف الیہ والی ہو جائے گی. سرا مضاف، ہو مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر بن گیا معطوف علیہ. سوال یہ ہے کہ اس کو جملہ فعلیہ انشائیہ کیوں بنایا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مقام دعا میں ہے، اور مقام دعا میں جملہ انشائیہ ہوتا ہے. واو عاطفہ، جعل فعل، ہوا اس کا فاعل، الجنت اس کا مفعول بہ اول، مسوا مضاف ہو مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن گیا اس کا مفعول بہ ثانی. جعل فعل اپنے فاعل، مفعول بہ اول اور مفعول بہ ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر بن گیا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا. سق اللہ سراہ، اللہ ان کی قبر کو سیراب کرے، وجعل الجنت مثواہ، اور جنت ان کا ٹھکانہ بنائے. لفظیت و معنویت، پہلے قاعدہ سماعت فرما لیجئے، قاعدہ سمجھیے، پھر ہم اس کی ترکیب کریں گے. مئۃ عامل، ایک چیز کا مختصر ذکر ہو، اس میں عدد کی صورت میں، تثنیہ کی صورت میں یا جمع کی صورت میں، اس کے بعد اس کی وضاحت آ جائے تو وہاں پر 3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں. آپ اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر اس میں عدد کی صورت میں مختصر ذکر آیا، پھر اس کی آئی ہے وضاحت، تو یہاں پر بھی 3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں. ہم اس کو لفظیت و معنویت بھی پڑھ سکتے ہیں، لفظیت و معنویت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور لفظیت و معنویت بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم اس کو پڑھیں لفظیت و معنویت تو اس کی 5 صورتیں ہیں. لفظیت و معنویت، یہ دونوں خبر بنے گی مبتدا محذوف بعدھا کی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں پر ہم لفظیتن کے لیے اور معنویتن کے لیے مبتدا محذوف نکالیں گے ہیا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ لفظیتن و معنویتن سے پہلے منہا ہم معزوم مانیں گے، اس کو ظرف مستقر کر کے خبر مقدم بنائیں گے، اور لفظیتن کو مبتدا مؤخر بنائیں گے. اور چوتھی صورت یہ ہے لفظیت و معنویتن، یہ معطوف علیہ معطوف مل کر بنیں گے مبتدا، اور اس کی خبر معذوف نکالیں گے منہا. اس میں 5ویں صورت یہ ہے کہ اس کو مئۃ سے بدل بنائیں. تو جب اس کو مئۃ سے بدل بنائیں گے تو پھر اس کو لفظیتن و معنویتن پڑھیں گے. اور منصوب کی صورت میں لفظیتن و معنویتن ہم ان دونوں کو مفعول بہ بنائیں گے آنی فعل محذوف کا، اور لفظیتن و معنویتن کی صورت میں ہم اس کو عاملن سے بدل بنائیں گے. پہلی ترکیب کرتے ہیں کہ جب ہم اس کو بعدھا کی خبر بنائیں گے. پہلی چیز سماعت فرما لیجئے کہ جو اس میں منصوب ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کی صفت ضرور بنتا ہے، اور اس میں سے نائب فاعل نکالیں گے، اس میں نائب فاعل ہوگا، پھر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر پھر یہ بنے گا صفت. لفظیتن صیغہ اس میں منصوب، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل راجع بسوء موصوف محذوف، اس کا نائب فاعل. صیغہ اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوگی ہے موصوف محذوف عوامل کی. عوامل موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ہوگی ہے مبتدا محذوف بعدھا کی. بعد مضاف ہا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بن گیا معطوف علیہ. واو اور فتح معنویتن صیغہ اس میں منصوب، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل راجع بسوء موصوف محذوف، اس کا نائب فاعل. صیغہ اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوگی موصوف محذوف عوامل کے. عوامل موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ہوگی مبتدا محذوف بعدھا کی. بعد مضاف ہا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن گیا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بن گیا معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا. اب آپ خود ان دونوں کو ہیا کی خبر بنا کے بھی ترکیب فرما لیجئے، اور ان دونوں کو مئۃ سے بدل بنا کے بھی ترکیب کر لیجئے. ان دونوں سے پہلے منہا ظرف مستقر کر کے اس کو خبر مقدم اور ان دونوں کو مبتدا مؤخر بنا کے بھی ترکیب کر لیجئے، اور ان دونوں کو معطوف علیہ اور معطوف کر کے ان کو مبتدا بنا کر ان کی خبر منہا معذوف نکال کر بھی ترکیب کر لیجئے. ہم اس کی دوسری ترکیب کرتے ہیں لفظیتن و معنویتن. لفظیتن صیغہ اس میں منصوب، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل راجع بسوء موصوف محذوف،
اس کا نائب فاعل صیغہ اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوگی ہے موصوف محذوف عوامل کی، عوامل موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی ہو گیا آنی فعل موصوف کے، آنی فعل آنا اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن گیا معطوف علیہ، اور پھر معنویۃ صیغہ اسم منصوب اس میں یہ ضمیر مرفوع متصل راجع بسوء موصوف محذوف عوامل موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بھی ہو گیا فعل محذوف آنی کے، آنی فعل آنا اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن گیا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ اب ہم اس کو عاملین سے بدل بنائیں گے تو پھر اس کو پڑھیں گے لفظیتین و معنویتین۔ میت و ممیز مضاف، عاملین تمییز مضاف الیہ، لیکن یہ پہلے بن جائے گا مبدل منہ۔ لفظیتین صیغہ اسم منصوب اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل راجع بسوء موصوف محذوف عواملہ اس کا نائب فاعل صیغہ اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوگی موصوف محذوف عواملہ کی، عواملہ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن گیا معطوف علیہ، اور پھر معنویت صیغہ اسم منصوب اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل راجع بسوء موصوف محذوف عواملہ صیغہ اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ ہو گیا صفت موصوف محذوف عواملہ کی، عواملہ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن گیا ہے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بن گیا بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مضاف الیہ ہو گیا میت مضاف کے، میت ممیز مضاف اپنی تمییز مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہو جائے گی انا کی۔ اب اس کا ترجمہ کر لیتے جی، لفظیتن و معنویتن ان 100 میں سے بعض عوامل لفظی ہیں اور بعض عوامل معنوی ہیں۔ فاللفظیۃ منہا علی ضربین، فا ہے جی تفصیلیہ، اللفظیۃ اب یہ تو کلام کے شروع میں آیا ہوا جی معرفہ، اس کے بعد جار مجرور بھی آیا ہوا ہے، پیچھے جو ہم نے قاعدہ بتایا تھا تو اس کے مطابق اس کو بننا چاہیے مبتدا اور منہا کو بننا چاہیے اس کی خبر۔ تو ایک اور قاعدہ سماعت فرما لیجئے، کلام کے شروع میں ہو معرفہ، اس کے بعد ہو جار مجرور، اور اس کے بعد آگے اور کلام موجود ہو جو اس کی خبر بن سکتا ہو، تو اس معرفہ کو بنائیں گے ذوالحال اور جار مجرور ظرف مستقر ہو کر بنے گا اس کا حال، پھر وہ ذوالحال حال مل کر بنے گا مبتدا اور آگے جو کلام موجود ہے وہ اس کی بن جائے گا خبر۔ اللفظیۃ صیغہ اسم منصوب اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل راجع بسوء موصوف محذوف اس کا نائب فاعل صیغہ اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوگی ہے موصوف محذوف العوامل کی، العوامل موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن گیا ذوالحال، من حرف جر ہا مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق ہو گیا ہے ثابتۃ صیغہ صفت کے، ثابتۃ صیغہ صفت اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل راجع بسوء ذوالحال اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن گیا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر بن گیا مبتدا، علی حرف جر ضربین مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق ہو گیا ہے ثابتۃ صیغہ صفت کے، ہم نے ثابتۃ اس لیے نکالا ہے کہ خبر مرفوع ہوتی ہے، ثابتۃ صیغہ صفت اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل راجع بسوء مبتدا اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ ہوگی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فاللفظیۃ منہا علی ضربین ان میں سے لفظی عوامل 2 قسم پر ہیں، سماعیتن و قیاسیتن، سماعیتن و قیاسیتن، سماعیتن و قیاسیتن اس پر تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے پہلے قاعدہ عرض کیا ہے کہ اگر کسی چیز کا مختصر ذکر ہو اسم عدد کی صورت میں جیسے کہ یہاں پر آیا تھا، یا تثنیہ کی صورت میں جیسے کہ یہاں پر آیا ہے، یا جمع کی صورت میں ہو، تو جو آگے تفصیل آ رہی ہوتی ہے اس پر 3 طرح کا اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگلا قاعدہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ اگر جتنا مختصر ذکر ہوا ہے اتنی ہی آگے چیز آ جائے تو پھر اس کو اس میں عدد کی خبر بھی بنا سکتے ہیں، یعنی وہاں پر آدھا ثانیہ ثالثہ رابعہ بھی نکال سکتے ہیں، لیکن اگر پہلے 2 کا ذکر ہوا ہے تو پھر آپ مبتدا نکالیں گے احدہما یا ثانیہما، تو سوال ہوگا کہ 2 کا ذکر ہے تو پھر احدہما اور ثانیہما کیوں نکالیں گے؟ تو اس لیے احدہما اور ثانیہما نکالیں گے کیونکہ پیچھے تثنیہ ہے تو ہم تثنیہ کی ضمیر لائیں گے، لیکن اگر 2 سے زائد ہو جیسے کہ یہاں پر تھا تو پھر ہم احدہا نکالیں گے کیونکہ جو واحد مؤنث کی ضمیر ہے وہ جمع کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے۔
سماعیتاً صیغہ اسم منصوب، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل راجع بسوئے موصوف محذوف، اس کا نائب فاعل صیغہ اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ صفت ہوگی موصوف محذوف عوامل کی، عوامل موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ہوگی مبتدا محذوف احدہما کی، احد مضاف ہما مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبری ہو کر بن گیا معطوف علیہ۔ وعرفت قیاسیۃ صیغہ اس میں منصوب، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل راجع بسوئے موصوف محذوف عوامل، اس کا نائب فاعل صیغہ اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ صفت ہوگی موصوف محذوف عوامل کی، عوامل موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن گیا خبر مبتدا محذوف ثانی ہما کی، ثانی مضاف ہما مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبری ہو کر بن گیا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ اسی طرح آپ اس کو آنی کا مفعول بھی بنائیے اور اس کو بھی آنی کا مفعول بھی بنائیے، اور اسی طرح آپ اس کو دربینی سے بدل بنا لیجئے۔ ترجمہ کرتے ہیں سماعیتن و قیاسیتن، ان میں سے پہلی قسم سماعی عوامل ہیں اور دوسری قسم قیاسی عوامل ہیں۔ فاستنافیہ سماعیت صیغہ، اس کا قاعدہ یہ پیچھے گزر چکا ہے، ترکیب بس کرتے ہیں جی اب۔ السماعیت صیغہ اس میں منصوب، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل راجع بسوئے موصوف محذوف، اس کا نائب فاعل صیغہ اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ صفت ہوگی یہ موصوف محذوف العوامل کی، العوامل موصوف اپنی صفت سے مل کر بن گیا ذوالحال، من حرف جر ہاں مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر، ظرف مستقر متعلق ہو گیا ثابتۃً صیغہ صفت کے، ثابتۃً صیغہ صفت، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل راجع بسوئے ذوالحال، اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ بن گیا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر بن گیا مبتدا۔ قاعدہ سماعت فرمائیے جی، 11 سے لے کر 99 تک اسماء اعداد ممیز بنتے ہیں اور ان کی تمییز مفرد منصوب ہوتی ہے۔ دیکھ لیجئے یہاں پر عاملاً مفرد منصوب آدوں و تسعون کی تمییز آئی ہوئی ہے، آدوں و تسعون ممیز، عاملاً اس کی تمییز، ممیز اپنی تمییز سے مل کر یہ خبر ہوگی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فالسماعیۃ منہا، ان میں سے سماعی عوامل 91 ہیں۔ واو عاطفہ، القیاسیۃ صیغہ اس میں منصوب، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل راجع بسوئے موصوف محذوف، اس کا نائب فاعل صیغہ اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ صفت ہوگی موصوف محذوف العوامل کی، العوامل موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن گیا ذوالحال، من حرف جر ہاں مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق ہو گیا ہے ثابتۃً صیغہ صفت کے، ثابتۃً صیغہ صفت، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل راجع بسوئے ذوالحال، اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ ہو گیا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر بن گیا مبتدا۔ 3 سے لے کر 10 تک اسماء اعداد اپنے معدود کی طرف مضاف ہوتے ہیں اور ان کی تمییز جمع مجرور ہوتی ہے۔ دیکھ لیجئے یہاں پر عواملہ جمع مجرور اس کی تمییز آئی ہوئی ہے، چونکہ عواملہ غیر منصرف ہے اس لیے اس پر کسرہ نہیں آیا۔ سبعۃ ممیز مضاف، عواملہ تمییز مضاف الیہ، ممیز مضاف اپنی تمییز مضاف الیہ سے مل کر بن گئی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو عاطفہ، المانویۃ صیغہ اس میں منصوب، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل راجع بسوئے موصوف محذوف، اس کا نائب فاعل صیغہ اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن گیا ذوالحال، من حرف جر ہاں مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق ہو گیا ثابتۃً صیغہ صفت کے، ثابتۃً صیغہ صفت، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل راجع بسوئے ذوالحال، اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ ہو گیا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر بن گیا مبتدا، عددان اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان میں سے قیاسی عوامل 7 ہیں اور ان میں سے مانوی عوامل 2 ہیں۔ وعرف تتنوع، یہ صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، جب بھی صیغہ واحد مؤنث غائب آئے گا تو کلام میں نظر کریں گے، اگر اس کا فاعل موجود ہو تو پھر ضمیر نہیں نکالیں گے، ورنہ ضمیر نکالیں گے تو آگے اس کا فاعل کلام میں موجود ہے۔ تتنوع فعل، السماعیۃ صیغہ اس میں منصوب، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل راجع بسوئے موصوف محذوف،
اس کا نائب فاعل صیغہ اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوگی، یہ موصوف موصوف العوامل ہوگی، العوامل موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن گیا ذوالحال۔ من حرف جر ہاں مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق ہو گیا ثابتتاً صیغہ صفت کے، ثابتتاً صیغہ صفت اس میں ہی ضمیر مرفوع متصل راجع بسوء اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہو گیا تتنوع فعل کے، علی حرف جر ثلاثۃ عشرہ ممیز نوعاً تمییز، ممیز اپنی تمییز سے مل کر مجرور ہو گیا علی حرف جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ہو گیا تتنوع فعل کے، تتنوع فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ان میں سے سماعی عوامل 13 نوع پر تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ قاعدے تھے جو آپ کو بیان کیے گئے، تو کوشش فرمائیے یہ ایک مرتبہ سننے سے بھی نہیں آئیں گے اور ایک مرتبہ ترکیب کرنے سے بھی آپ کو یہ ترکیب نہیں آئے گی۔ ترکیب سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو بار بار سنیں اور ان قاعدوں کا بار بار اجرا کریں۔ روزانہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ اسی طرح ترکیب قواعد کے ساتھ لائیں گے۔ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔